جب ہم نے کتاب و سنت سے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی اس سے زیادہ ہے، اور اس پر ہم نے اجماع امت سے بے شمار حوالہ جات اپنے لیکچر کے اندر ریکارڈ کروا دیے، جو پارٹ 9 کے نام سے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کے ذہن کے اندر یا ان کے اندھے مقلدین کے ذہن کے اندر یا ان کے جو چیلے اور چمچے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اجماع کو تسلیم نہیں کیا۔ تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی بھی صفائی کر دوں، تاکہ اس اشکال کے ذریعے اگر آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ کو پہلے سے علم ہو کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 27 اور صفحہ نمبر 38 پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فَضَّلَ تُرَابَ الْقَبْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ إِلَّا الْقَاضِي عِيَاض وَلَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَيْهِ وَلَا وَافَقَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ۔ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں نقل کی۔ نمبر ایک، یہ قول قاضی ایاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی نے نقل نہیں کیا۔ دوسرا، قاضی ایاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں علماء نے موافقت نہیں کی۔ تو میں اس کے دو جوابات دوں گا، ایک تحقیقی جواب اور ایک اپنا روایتی جواب۔ میرا روایتی جواب آپ جانتے ہیں، یعنی جمال گوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نے کہا جی میرے قریب آپ نے نہیں آنا، آپ نے دور سے ویڈیو اپلوڈ کروانی ہے، تو انشاءاللہ دور سے ہم جمال گوٹا دیں گے، اور جب اندر جائے گا اس کی چیزیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی۔ نمبر ایک، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قول قاضی ایاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی نے نقل نہیں کیا، تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خطا ہے۔ اسی لیے علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ جو قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا خطأ بین، یہ کھلی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 179، انہوں نے مدینہ میں رہ کر یہی عقیدہ نقل کیا ہے۔ ان کے بعد شیخ ابو بکر البغدادی، جن کا حوالہ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر دیا، المتوفیٰ 375 ہجری، انہوں نے بھی یہی عقیدہ نقل کیا ہے۔ یہی عقیدہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 463 ہجری، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور یہی عقیدہ ابو الولید باجی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 474، انہوں نے بھی نقل کیا، اور یہی عقیدہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 512، جبکہ قاضی ایاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 544 ہیں۔ تو ان سے پہلے ان علماء نے بھی یہی عقیدہ نقل کیا، لہذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان سے پہلے کسی نے نقل نہیں کیا تو یہ غلط ہے۔ نمبر دو، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اس قول میں علماء نے قاضی ایاض رحمہ اللہ تعالیٰ کی موافقت نہیں کی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اس پر ہم نے بے شمار حوالہ جات پیش کی اپنے لیکچر کے اندر، جو کلپ نمبر 9 کے نام سے ریکارڈ ہو کر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ وہاں ہم نے بے شمار حوالہ جات نقل کر دی، ان کے سکین بھی لگا دی، چند ایک میں یہاں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام زین الدین ابو بکر بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ احمد بن محمد الحضراوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور غیر مقلد عالم امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی قاضی ایاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے اسی عقیدے کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ ان کی موافقت کسی نے نہیں کی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ کیڑا قلب لائے، وہ کہے جی کہ یہ اجماع کہاں پر نقل ہوا، ہمیں وہ جگہ بتائیں۔ اس پر میں اپنا روایتی جواب نقل کروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بخاری شریف لکھی، آج سارے کہتے ہیں جی کہ بخاری کے صحیح ہونے پر اجماع ہے، اور سب سے پہلے ابن صلاح شیروزی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، ہمیں وہ مقام دکھلایا جائے کہ جہاں پر بخاری کے صحیح ہونے پر اجماع ہوا تھا۔ بخاری کے صحیح ہونے پر اجماع آپ دکھلا دیں، اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر اجماع ہم دکھلا دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ وہاں ابن صلاح شیروزی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو اس عقیدے میں
پھر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تسلیم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر وہ تسلیم کریں گے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اگر اس کو رد کریں گے تو پھر وہاں بھی فرد واحد کے قول کو رد کرنا پڑے گا۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا، جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ اس پر ایک بات اور، جی اختلاف تو ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کن بات سن لیں، یہی عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت، یہی عقیدہ اجماع امت میں پایا جاتا ہے، یہی عقیدہ سلف صالحین سے پایا جاتا ہے، یہی عقیدہ المحنت المفند کے اندر، اسی عقیدے پر مکہ اور مدینہ کے علماء کے سائن بھی ہیں۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے شارح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر، تو اس وقت مکہ اور مدینہ کے علماء کا جس بات پر اتفاق ہو اس جانب کو ترجیح دی جائے گی۔ تو مکہ اور مدینہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش کعبہ کرسی سے زیادہ ہے۔ کسی کو شک ہے تو ابھی بھی یہ عقیدہ لکھ کر وہ حرمین بھیج دیں، جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے اور اس پر اجماع امت بھی نقل ہے۔